الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ لفظی ترجمہ ام کیا ہے، حسبتا کہ تم گمان کرتے ہو یا خیال کرتے ہو، انا یہ کہ اصحاب الکہف غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے من سے آیاتنا ہماری نشانیاں عجباً عجیب۔ پہلی جو 8 آیات گزری ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی تمہید، اپنی حمد کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ عقیدہ توحید اور شرک کی مذمت کو ذکر کیا۔ سورۃ الکہف کی 9 نمبر آیت پہلی یہ آیت ہے جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ آیا، اور ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو کہف کا لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ جو اصحاب کہف تھے یا والرقیم یا کتبے والے تھے، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ دراصل یہ ان نوجوانوں کا قصہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 7 نوجوان تھے، اور یہ وقت کا بادشاہ جو تھا، ذو نواس جو تھا، اس کے ظلم و جبر کی وجہ سے ایک غار میں جا کے چھپ گئے تاکہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور احکامات الہی جو اس وقت نازل کیے گئے ان پر عمل کیا جا سکے، عبادات کی جا سکے۔ الکہف جیسا کہ پہلے سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ غار کو کہتے ہیں کہوف، اس کی جمع ہے، اور عربی لغت کے حساب سے دیکھا جائے تو الکہف اس گھر کو کہا جاتا ہے جو پہاڑ میں پتھروں کو تراش کر بنایا جائے۔ اور دوسرا لفظ اس میں الرقیم ہے، اصحاب الکہف والرقیم۔ رقیم کتاب کو کہتے ہیں، کسی کتبے کو کہتے ہیں، جس طرح نیم پلیٹ لگائی جاتی ہے اپنے گھر کے بعد، اس کو بھی عربی زبان میں رقیم کہا جاتا ہے۔ کہف اور رقیم دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ الرقیم حضرت سعید بن جبیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں رقیم جو ہے اس کا اصل مادہ رقم ہے، را قاف اور میم، جس کا مطلب تحریر کرنا۔ جیسے تاریخ رقم کرنا اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ اسی کے مادہ سے رقیم ہے۔ یعنی رقیم کا معنی لکھنا ایسی تختی جس پر اصحاب کہف کے نام درج تھے، جو غار کے بعد لگا دی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیم اس وادی کا نام ذکر کرتے ہیں کہ جس وادی میں وہ غار موجود ہے اس وادی کا نام رقیم ہے۔ دراصل مختلف اقوالات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رقمۃ الوادی یعنی وادی کا وہ کنارہ ہے جس وادی کے کنارے پر پہاڑ موجود ہے، اور اس پہاڑ میں اصحاب کہف موجود ہیں۔ اصحاب کہف جو اللہ رب العالمین کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس بارے میں اصحاب کہف کا غار کس جگہ پر واقع ہے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں، تفاسیر میں ملتے ہیں۔ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے، اور اس میں ایک غار موجود ہے جس میں 21 آدمی موجود ہیں، اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شاید وہی اصحاب کہف ہیں
لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ قرآن پاک کے اسلوب کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف ان کی تعداد کو ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ میتیں پڑی ہیں، ان کے ساتھ ایک کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، اور اس کے پاس ایک مسجد ہے جس کا نام الرقیم ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ شام کے اندر اصحاب الکہف موجود ہیں۔ پھر گرناٹک اندلس میں لوشا نامی گاؤں میں ایک غار موجود ہے جس میں 7 لوگ اور ایک کتا موجود ہے، اور اکثریت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا وہ جگہ ہے جہاں پر وہ آرام کر رہے ہیں۔ امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے عقبہ الہ، جس میں رومی زمانے کی ایک مسجد بنی ہے جس کا نام مسجد الرقیم ہے، اور فرماتے ہیں 504 ہجری میں میں نے وہاں کا چکر لگایا اور میں ان کو دیکھ کر آیا۔ لیکن دراصل مختلف اقوالات موجود ہیں، لیکن حقیقت کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعداد بھی بالکل مختلف ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس سے آگے جو ہے اصحاب الکہف کا ذکر آئے گا کہ وہ کس وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، کیسے کیسے ان کے ساتھ معاملات پیش آئے۔ جب وہ سو کر اٹھے اپنے سکے کو لے کر بازار میں گئے تو لوگوں نے بتایا یہ تو سکہ 200-300 سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس سے آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین اصحاب الکہف کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صرف یہی بات ذکر کی کہ اصحاب الکہف اور رقیم والے جو کتبے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔